بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور دنیا کے موضوع پر آج ہماری دوسری نشست ہے۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے نوجوانوں کے اندر کہ جی یہ دنیا کا علم جو ہے یہ ہم نے حاصل نہیں کرنا، اور دین کا علم چونکہ آخرت کا ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا، اور یہ جو فزکس کیمسٹری وغیرہ یہ سارا دنیاوی علوم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن اسلامی مدارس میں کسی زمانے میں ریاضی، فلکیات، اسٹرونومی اور یہ طب، میڈیکل، یہ چیزیں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، اب ان کے وارثین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا جی یہ دنیاوی علوم ہیں اور ان کو ہم کو حاصل نہیں کرنا، دینی علوم حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے علم تو علم ہے، کسی بھی چیز کا علم ہے وہ علم ہوتا ہے، لیکن یہ جو علماء کا لفظ ہے یہ آپ گوگل میں ڈالیں، علماء کا مطلب، علماء کا تو معنی ہی بنتا ہے سائنٹسٹ۔ تو یہ نوجوانوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے یہ سلسلہ نکل آیا کہ یہ جی ہم نے دین کا علم اور دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا۔ دیکھیے اگر جہاں تک فقہاء کی باتوں کا تعلق ہے تو وہ تو علم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا العلمان، علم الادیان اور علم الابدان، یا میڈیکل سائنس کا علم ہے یا پھر دین کا علم ہے، اور دین کے لیے پھر آگے تشریح کرتے ہیں۔ دین سوشیالوجی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ امت جہاں کسی مسئلے میں کوئی فرد پھنس جائے گا یا امت پھنس جائے گی، اس کو نکالنے کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، قوم کا بھی فرد کا بھی، اس کے نالج کا نام دین ہے۔ باقی تو مذہبیات ہیں، رسومات ہیں۔ اب خود یہ فقہ میں کہتے ہیں کہ من لم یعرف زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ تو خیر یہ ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ میں نوجوانوں سے نصیحت کروں گا بھئی جو خاص طور پہ مذہبی نوجوان ہیں کہ بھائی ادھر سے آپ لوگ یہ شکایتیں کرتے رہتے ہو، علماء خاص طور پر مولوی صاحبان، کہ بھئی ہماری بیوروکریسی میں لبرل گھس گئے ہیں اور یہ فرقے والے گھس گئے ہیں اور یہ فرقے والے گھس گئے۔ تو جب یہ نوجوان آپ کا خاص طور پہ کالج میں پڑھنے والا نوجوان جس نے 13-14 سال پڑھا ہے، قوم کا اس کے پیسہ لگا ہے، ماں باپ کا پیسہ لگا ہے، اب یہ اس کرسی پہ پہنچنے والا تھا، بیوروکریسی میں آپ کے نظام کا حصہ بننے والا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا۔ تو اب صاف ظاہر میدان کن کے لیے رہ گیا پیچھے؟ تبلیغ کی جماعت جاتی ہے، وہ بیچارے جناب وہ روزے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا ویزے کے لیے آسانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سفارت خانے کے جو اندر جو کلرک بیٹھے ہے اس کے دل کو نرم کر دے۔ تو اس کلرک کی کرسی تک جس نے پہنچنا تھا اس کو تو آپ نے یہ کہہ کر کے یہ جو دنیاوی علوم ہے اس کو نہیں حاصل کرنا، اس کو تو آپ نے ادھر ڈال دیا۔ اب آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ نرم کر دے۔ بھائی مذہب تو اسی لیے تھا، دین تو تھا اسی لیے کہ آپ دنیا میں آپ کو کنسنٹریشن نصیب ہو اور آپ آگے بڑھیں۔ مذہبی بچے کو تو فرسٹ آنا چاہیے، یہ کون سی بات ہے؟ مذہب کا بچہ پیچھے یعنی دنیا کے طور پر بھی اس کو فرسٹ آنا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے مطلب ہے اپنے ذہن کا گراف بنائیں تو اپنے ذہن میں جو انسانی ذہن کی ایفیشنسی جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے وہ صبح کے وقت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ تھکا ہوا ذہن عشاء کے وقت ہوتا ہے۔ اب جو بچہ صبح کی نماز کو اٹھتا ہے یا اس سے پہلے اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اگر ایک پیراگراف بھی یاد کر لے تو وہ اس کے ذہن میں رہے گا، کیونکہ اس کا ذہن ایفیشنٹ ہے۔ اور جو بچہ مذہبی نہیں ہے وہ سارے دن نماز کے ٹائم سوتا ہے، صبح کی نماز کے بعد، اور سارے دن سوتا رہتا ہے، تو رات کو تو کیا یاد کرے گا؟ تو ایک تو مہربانی، ایک دوسرا یہ آپ علم کو دیکھیے یک رخا ہو کے نہ پڑھیں۔ ایک طرف آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے، ایک حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹے لگا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جو تو بوٹے لگا رہا ہے اس سے بہتر بوٹے جو ہیں وہ جنت میں ہیں، اور یہ ذکر کرو تو اس سے وہاں پہ باغ لگے گا۔ مقصد یہ ہے کہ بجائے اس طرف دھیان دینے کہ اس طرف دھیان دو۔ ایک یہ حدیث ہے آپ کے سامنے۔ اب ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ غربت کے ہاتھوں تنگ دستی ہے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی آپ کے گھر میں کوئی چیز قابل فروخت ہے، لکڑی کا ایک لوٹا ہے، وہ لوٹا لے کر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کہا کہ بھئی اس لوٹے کا کوئی خریدار ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم پہ خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلامی کے انداز میں پھر فرمایا من یزید علی درہم، کوئی ہے جو اس سے زیادہ دے؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ اس سے لوٹا دیا، 2 درہم لیے۔ اس سے کہا جاؤ لوہار سے کلہاڑی کا پھل لے کے آؤ، پھر لکڑی لی۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا، اور پھر اس صحابی کو 15 دن کے لیے تشکیل کر دی کہ میں تجھے مدینہ میں نہ دیکھوں، جاؤ جنگل میں لکڑیاں مارو۔
اس وقت جو سب سے بڑا دینی تقاضا تھا اس زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت مسلمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتا، کوئی دنیا کا کام نہ کرتا۔ لیکن جناب علیہ السلام نے اس کی خود تشکیل کی، اور 15 دن بعد جب وہ واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا تو اس صحابی کے جلد، ہاتھ کی جلد کھردری ہو چکی تھی، کیونکہ وہ مسلسل لکڑیاں مارتا اور بیچتا رہا تھا۔ اس ہتھیلی کو جو کھردری تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، بوسہ دیا، اور اس پر یہ حدیث فرمائی تھی، القاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو بھائی یہ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے، اب اس میں استنباط کرنا علماء کا کام ہے۔ یہ ایک طرف نہیں کہ آپ اس کو لے لیں یا اس کو لے لو، علماء آپ کو بتائیں گے کہ ابو ہریرہ والی حدیث جو ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے طالب علم تھے، تو اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کام کرے، وہ صرف اپنا کام کرے گا، اور دوسرے صحابی چونکہ انہوں نے اپنے گھر بار آل و عیال والے تھے، ان کو دوسرے کام بھی کرنے تھے، یہ ان کو کرنے کے۔ اب اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ تو ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہ ایمان نہیں بنا ہوا کہ ہم اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، یہ آپ منہ سے کیسی باتیں نکالتے ہیں، آپ تو یہ نہ کہا کریں کہ بھئی ہم نوکری سے پلتے ہیں۔ اس سے دیکھیے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے ضرور کہنا چاہیے کہ پالتا اللہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے، ایک واقعاتی چیز ہے، فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، دوسرے دن اپنے ہاتھ پر کپڑے کے تھان لے کر وہ بازار نکل رہے تھے، کیونکہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر اگر تم تجارت میں لگ گئے تو مسلمانوں کا کام ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ الفاظ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو اب یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا ایمان نہیں بنا ہوا تھا؟ یہ جملہ کہہ رہے تھے بھی، تو 4 مہینے والے کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، پھر آپ منہ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اسی لیے برائے مہربانی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے، اور یہ دنیا کا کام ہے یہ بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کی جو اندر کا سافٹ ویئر ہے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تبلیغ میں آپ جاتے ہیں، وہ آپ کے تبلیغ کا زمانہ آپ کی علاج کا زمانہ ہے، جیسے کوارنٹائن کا زمانہ ہے، وہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار کو کہا جائے کہ آپ نے مرغ کڑھائی نہیں کھانی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرغ کڑھائی حرام ہو گئی، وہ اس وقت کے لیے اس کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس کو فالو کرنا ہے جو تبلیغ والے کہتے ہیں، واپس آ کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے، اپنے دوسرے علماء کے ساتھ بھی اور اہل الرائے کے مشورے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور اس حساب سے دنیا کو تسخیر کرنا ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے، ہر نوجوان اس نے جو ہے وہ دنیا میں جتنا آگے ہوگا اس میں آپ کے دین کی بھی ترقی۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، شاید میں سمجھا نہ پاؤں تو پہلے سے معذرت کر رہا ہوں، کہ یہ تبلیغ والے جو ہیں یہ بلکہ تبلیغ سے ہٹ کر بھی ہر وہ آدمی جو دین کا درد رکھتا ہے، دیکھیے قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی کا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے انگریزی کا ABC ایک ایک حرف اس نیت سے پڑھا کہ خدا کے دین کو میں دنیا کے اندر عام کروں گا، نبی کے نام کو میری وجہ سے روشنی ملے گی، تو آپ کو ABC کے ایک حرف پڑھنے پر شاید لاکھوں کروڑوں نیکیوں کا ثواب ہو۔ یہ آپ اس کو سمجھیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے اور دین کی توقیر ہوئی ہے، تو اسی لیے آپ اس کو جہاد سمجھ کے پڑھیں۔ تو جو ہے نا یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تجوید اس لیے سیکھ رہا ہے کہ مجھے اس سے پیسے ملیں گے، دبئی میں جا کے حسن قرأت کا مقابلہ کروں گا، تو وہ دنیا کا علم ہی حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فزکس کیمسٹری اس لیے سیکھ رہا ہے کہ میرے دین کو آگے ترقی ملے اور امت مسلمہ کو آگے ترقی ملے، انسانیت کی خدمت ہو، تو یہ فزکس کیمسٹری میں بھی دین ہی کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے یہ باتیں کہ یہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ نوجوانوں کو کالجوں سے نکال کے مدرسوں میں ڈالنا، شروع سے ایک آدمی مدرسے میں وہ تو اور بات ہے، لیکن 13-14 سال پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر جائے تو یہ ذرا مطلب ہے وہ بھی وقت اس نے ضائع کیا، اور اس طرف بھی، تو اس لیے اس طرف نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ نوجوان طالب علموں سے دوبارہ گزارش ہے کہ اپنی اسٹڈی پہ دھیان دیں۔ آپ کی اسٹڈی جو ہے نا وہی آپ کو، یعنی آپ کی اس وقت جہاد ہے اور دین کی خدمت ہے۔ السلام علیکم۔